أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور جس طرح انسانوں پر شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور انسان جس طرح شریعت کے قوانین کے پابند ہیں، اسی طرح جنات پر بھی شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور وہ بھی شریعت کے قوانین کے پابند ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے خطاب کا جو اصل ماخذ ہے وہ جنات اور انسان ہے، اور جس طرح انسانوں میں بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں اور برے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی برے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین کو، عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان سے جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان سے بدفعلی کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو لاغر اور کمزور کر دیتے ہیں، ان کے اندر جسمانی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ بعض اوقات نر جن مادہ انسان یعنی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس سے جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات مادہ جننی نر انسان یعنی مرد پر عاشق ہو کر اس سے جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے، اور جن سے یہ جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں ان کو پھر یہ کمزور اور لاغر اور بیمار بنا دیتی ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ یہ جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں ان کے ناف کے نیچے درد اور جلن رہتی ہے، بلیڈنگ کا مسئلہ ان کو اکثر رہتا ہے، لیکوریا ہو جاتا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ جسمانی طور جب یہ ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو وزن فیل ہوتا ہے، بوجھ فیل ہوتا ہے، جسم میں درد فیل ہوتا ہے۔ جنات جس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، پھر ان کی اولاد بھی نہیں ہونے دیتے۔ پہلے تو وہ شادی نہیں ہونے دیتے، مسائل کھڑے کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو میاں اور بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، ان کے درمیان کمزوری، جسمانی کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہونے دیتے۔ دوستو، یہ ہوتا ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے۔ ہم خاص طور پر جب واش روم جاتے ہیں، آج کل گھروں کے اندر واش روم ہے، اٹیچ واش روم ہے، اور اگر کوئی یقینی طور پر جہاں جنات ہو سکتے ہیں گھر میں، تو وہ جگہ وہی واش روم ہے، وہی باتھ روم ہے۔ وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% وہاں جنات ہوتے ہیں۔ ہم وہاں کپڑے کھڑے کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، ٹاول لٹکا دیتے ہیں، تو یہ جنات اس کو چمٹ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم باتھ روم جاتے ہیں وہاں باتھ روم والی دعا نہیں پڑھتے اور وہ کپڑے استعمال کرتے ہیں، وہی ٹاول استعمال کرتے ہیں، تو وہ جنات ہمارے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم باتھ روم جائیں تو یہ اپنی عادت بنا لیں، باتھ روم والی دعا کو یاد کر لیں، وہاں جاتے ہی یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ اندر داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو جنات اور انسان جو اندر جائے گا باتھ روم میں، اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے اس دعا کی برکت سے۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے جو جنات اندر ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، جب آپ باہر آئیں گے تو تب وہ ان کو نظر آئے گا۔ تو ایک تو آپ یہ احتیاط، قیامت تک یہ احتیاط کر لیں
اگر آپ یہ احتیاط کر لیتے ہیں تو بہت ساری جو بیماریاں جنات کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، جن میں یادداشت کا کمزور ہونا، جن میں وہم پیدا ہونا، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسری بات کہ جو جنات جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں وہ تو پھر برباد کر دیتے ہیں انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اس کے لیے اگر آپ میں سے کوئی کسی بہن بھائی کو یہ مسئلہ ہو، یہ علامات ہوں، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں جب بھی باتھ روم جائیں۔ دوسرا ایک خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور جب آپ پڑھتے پڑھتے پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، یعنی وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو مکمل کرنا ہے۔ پھر پڑھ کر آپ پانی کو دم کر دیں، اور اپنے آپ پر بھی پھونک مار کے دم کر دیں، اپنے ہاتھوں کو سامنے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے پھونک مار کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اور دم شدہ پانی جس پہ آپ نے دم کیا وہ بھی آپ پی لیں۔ کم از کم آپ نے یہ عمل 11 دن مسلسل کرنا ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی اس ترتیب سے پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی دم کرنا ہے، پانی بھی پی لینا ہے، اپنے اوپر چھینٹے بھی مارنے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو دم کر کے اپنے جسم پر بھی پھیرنا ہے۔ آپ مسلسل 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ جتنا بڑا بدماش جن ہوگا، زوراور جن ہوگا، کوئی افریت جن ہوگا، وہ نکل جائے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ انشاءاللہ اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔